سوشل میڈیا پر عمران ڈوس کی جانب سے فوج مخالف بڑھتی ہوئی ہرزہ سرائی اور بے بنیاد الزام تراشی کی روش کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے حکومت نے فوج کے خلاف سوشل میڈیا مہمات پر نظر رکھنے کے لیے ایک خصوصی ٹاسک فورس تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ مجوزہ ٹاسک فورس میں وفاقی تحقیقاتی ایجنسی FIA، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی PTA اور نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی نادرا کے افسران شامل ہوں گے۔ مجوزہ ٹاسک فورس کو پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد حاصل ہوگی اور سوشل میڈیا کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے سفارشات مرتب کی جائیں گی۔ ذرائع نے بتایا کہ ٹاسک فورس کے قیام کی سمری بھیج دی گئی ہے، لیکن ابھی تک منظوری کا انتظار ہے اور ابھی یہ صرف ایک تجویز ہے۔ خیال رہے کہ یہ اقدام ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب حکومت نے پاکستان تحریک انصاف اور اس کے چیئرمین عمران خان پر فوج کے خلاف توہین آمیز مہم چلانے کا الزام عائد کیا ہے۔ واضح رہے کہ ملک میں بڑھتے ہوئے سیاسی انتشار کی عکاسی ڈیجیٹل دنیا میں بھی ہوئی اور ماضی قریب میں فوج اور اس کے افسران کو بدنام کرنے والے سوشل میڈیا کے متعدد ٹرینڈز کو فروغ دیا گیا۔ اگست 2022 میں فوج نے بلوچستان میں ہیلی کاپٹر کے حادثے میں 6 فوجی افسران کی شہادت کے بعد سوشل میڈیا پر جھوٹے پروپیگنڈے اور غیر حساس تبصروں پر سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا، جس کے بعد FIA نے اس مہم کے پیچھے افراد کا سراغ لگانے اور گرفتار کرنے کے لیے ٹیم تشکیل دی تھی۔ وزارت داخلہ کے ایک عہدیدار نے بتایا تھا کہ 8 ٹک ٹاک اکاؤنٹس، 44 ٹویٹر اکاؤنٹس اور 50 سے زائد فیس بک اکاؤنٹس کی نشاندہی کی گئی ہے جو مبینہ طور پر سوشل میڈیا پر فوج مخالف مہم چلانے میں مصروف تھے۔ سوشل میڈیا پر فوج پر تنقید کو روکنے کے لیے یہ حکومت کی کئی مہینوں میں دوسری کوشش ہے۔ فروری میں کابینہ کے اراکین کے درمیان اس وقت اختلافات سامنے آئے جب سوشل میڈیا پر کریک ڈاؤن کی تجویز پیش کرنے والے ایک بل کو منظوری کے لیے پیش کیا گیا تھا۔ مجوزہ فوجداری قوانین ترمیمی بل ایکٹ 2023 کے عنوان سے بل میں تعزیرات پاکستان 1860 میں سیکشن 500 کے بعد 501 کی نئی سیکشن کی تجویز دی گئی تھی، جس کو ریاستی اداروں کو جان بوجھ کر بدنام کرنے اور تضحیک کا نشانہ بنانے کا نام دیا گیا تھا۔ بل میں کہا گیا تھا کہ جو کوئی عدلیہ، مسلح افواج یا ان کے کسی بھی رکن کو بدنام کرنے یا تضحیک کا نشانہ بنانے کی نیت سے کوئی بیان دے یا معلومات کسی بھی ذرائع سے پھیلائے تو اس کو قید کی سزا کا مرتکب قرار دیا جائے گا اور اس میں 5 سال تک توسیع یا جرمانے کی ساتھ سزا ہو سکتی ہے۔ جرمانہ 10 لاکھ روپے یا جرمانہ اور قید دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ تعزیرات پاکستان کے شیڈول 2 میں سیکشن 500 کے ساتھ 501 کا اضافہ کر دیا گیا ہے، جس کے تحت مجرم کو وارنٹ کے بغیر گرفتار کیا جائے گا اور الزام ناقابل ضمانت اور ناقابل مصالحت تصور کیا جائے گا اور اس کو صرف سیشن کورٹ میں چیلنج کیا جا سکے گا۔ بل کے مطابق ملک میں ریاست کے مخصوص اداروں کو حال ہی میں بدنام کرنے، تضحیک کا نشانہ بنانے اور بے بنیاد الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ ان اداروں میں عدلیہ اور مسلح افواج شامل ہیں۔ اس حوالے سے مزید بتایا گیا تھا کہ ذاتی مفادات کے لیے سائبر مہم شروع کی گئی ہے، جس کا مقصد مخصوص ریاستی اداروں اور ان کے عہدیداروں کے خلاف اشتعال دلانا اور نفرت پھیلانا ہے۔ کابینہ میں پیش کیے گئے مجوزہ بل میں کہا گیا تھا کہ اس طرح کے حملوں سے ملک کے ریاستی اداروں کا استحکام، شہرت اور آزادی کو جان بوجھ کر داغدار کیا جا رہا ہے۔ بل میں بتایا گیا تھا کہ عدلیہ اور فوج کے عہدیداروں کو سامنے آنے اور اسکینڈلائز کرنے، تضحیک آمیز بیانات کا جواب دینے کا موقع نہیں ملتا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے تیار کیے گئے بل میں تجویز دی گئی تھی کہ مجوزہ سیکشن کے غلط استعمال سے روکنے کے لیے کرمنل پروسیجر کوڈ کے سیکشن 196 کے تحت کسی بھی شخص کا ادراک کرنے یا کسی کے خلاف فرسٹ انفارمیشن رپورٹ FIR درج کرنے سے پہلے وفاقی حکومت سے لازمی طور پر منظوری لی جائے گی۔ یاد رہے کہ اسی طرح کا ایک بل اپریل 2021 میں قومی اسمبلی سے منظور ہوا تھا، جس میں مسلح افواج کو بدنام کرنے پر 2 سال قید اور جرمانے کی سزا تجویز کی گئی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں پیش کیے گئے بل پر سیاست دانوں کی جانب سے تنقید کی گئی تھی اور وکلاء میں تقسیم نظر آئی تھی۔ مذکورہ بل کی مخالفت صرف اپوزیشن نے ہی نہیں بلکہ اس وقت کے وفاقی وزراء فواد چودھری اور ڈاکٹر شیری مزاری کی جانب سے بھی کی گئی تھی۔
फवाद चौधरी ने कहा था कि ये इंतहाई मज़ाहिर खेज ख्याल है कि तनकीद को काबिल जुर्म बनाया जाए, लोगों पर पाबंदियां आयद करके एहतराम नहीं करवाया जा सकता। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि इस तरह के नए कवानीन बनाने के बजाय तौहीन अदालत और इस तरह के कवानीन पर नजरसानी करनी चाहिए। इस तरह नवंबर 2022 में हुकूमत ने वफाकी तहकीकाती इदारे FIA एक्ट 1974 में तरमीम की थी, जिसके तहत FIA को सोशल मीडिया पर रियासती इदारों के खिलाफ अफवाहें और गलत मालूमात फैलाने पर किसी के खिलाफ भी कार्रवाई का इख्तियार होगा। कवानीन में तरमीम के हवाले से रिपोर्ट्स सामने आने के बाद वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा था कि अगर बिल इजहार राय के खिलाफ है तो फिर ये मंजूर नहीं होगा और मैं इसकी हिमायत नहीं करूंगा। इसके बाद इस तरह की कोई कानून साजी नहीं की गई। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।